آج بات کریں گے امیر بلاج ٹیپو کے بارے میں، جس کا بڑی بے دردی کے ساتھ مرڈر کیا گیا۔ میں سابقہ نہیں، میں ریٹائر جو ہوں نا، انڈر ورلڈ ڈان ریٹائر ہو چکا ہوں۔ اتنی کس واقعے کی مذمت کروں گا نا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ یہ جو قتل ہے نا، یہ بہت زیادہ غلط ہوا ہے۔ اس لڑکے کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر غصہ تھا بندہ فائر شار مار لیتا ہے، کوئی ٹانگوں پہ ایک دو فائر مروا لیتا ہے، لیکن جان لے لینے والا جو تھا نا، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، جو بھی ہوں گے، جن لوگوں نے بھی اس کا پلان کیا ہوگا، جن لوگوں نے اس کو مارا ہوگا، تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں لڑائی جھگڑے ان چیزوں کے خلاف ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو لے کے بازاروں میں جاؤں، شاپنگ سینٹروں میں جاؤں۔ سارا جو ہے نا سوشل میڈیا پاکستان کا اور ہندوستان کا جو میڈیا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے نا فٹے منہ کر رہا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اس کو مروایا۔ وہ کوئی بھی ہیں، میرے کہنے پہ جو ہے نا 10 دن کے لیے ٹاسک CIA کو دے دیں، وہ قبر کی کندھوں سے جو ہے نا پاتال میں سے بھی جو ہے اصل بندے نکال رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اس FIR کے حوالے سے کتنی وزنی ہے؟ FIR کوئی بھی ہو نا 302 کی، اس کو ایک دو بندوں سے زیادہ اس کو نہیں بندے مینشن نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں پیس چاہتا ہوں، آئی وانٹ جو ہے نا پیس، تو وہ اس کی یہ خواہش تھی جو پوری نہیں ہو سکی۔ تو بلاج جو تھا نا، اس کی بڑی اچھی ریپیوٹ تھی جیل کے اندر، اور لوگوں کو دیگیں منگوا کر اس نے جیل کے اندر بانٹیاں، لائنیں لگا کر لوگوں کو دیگیں سے بانٹی ہیں، بڑا خرچیلا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم بھٹی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی۔ ناظرین، آج بات کریں گے امیر بلاج ٹیپو کے بارے میں، جس کا حالیہ میں تقریباً 5 دن پہلے جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ مرڈر کیا گیا، اور اب اس واقعے کو تقریباً آج 5 دن ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل ملزمان ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے گے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے جو ملزمان ہیں، جس میں سے تیفی بٹ جو ہے بیرون ملک یعنی کہ فرار ہو گیا ہوا ہے، اور جو گوگی بٹ ہے وہ روح پوش ہو چکے ہوئے ہیں۔ اسی سارے واقعے کے بارے میں ہم سے آج بات کریں گے انڈر ورلڈ سابقہ انڈر ورلڈ جو ہے وہ ڈان ہے شاہد چودھری صاحب، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ساری کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ یہ اس معاملات کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور جو FIR ہوئی ہے وہ کتنی وزنی ہے، اور آگے کے وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کو انٹرو میں ایک چیز کلیئر کر دوں، میں سابقہ نہیں، میں ریٹائر جو ہوں نا، انڈر ورلڈ ڈان ریٹائر ہو چکا ہوں۔ اب کریں آپ سوال۔ اچھا شاہد بھائی، جو یہ واقعہ ہوا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو جو ہوں نا، اس کو اتنی کس واقعے کی مذمت کروں گا نا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ یہ جو قتل ہے نا، یہ بہت زیادہ غلط ہوا ہے۔ اس لڑکے کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر غصہ تھا بندہ فائر شار مار لیتا ہے، کوئی ٹانگوں پہ ایک دو فائر مروا لیتا ہے، لیکن جان لے لینے والا جو تھا نا، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، جو بھی ہوں گے، جن لوگوں نے بھی اس کا پلان کیا ہوگا، جن لوگوں نے اس کو مارا ہوگا، جو اس کے قتل کی جو پلاننگ میں ملوث ہوں گے، اس کا برا کرنے میں جو بھی شخص ملوث تھا نا، آپ اس کا حال دیکھیے گا۔ میں یہ دعوے سے آپ کو بات کر سکتا ہوں، ایک بندہ پیس مانگ رہا ہے، امن مانگ رہا ہے، اور امن کے لیے جو ہے نا وہ ویڈیو وائرل اس کی ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگوں نے دیکھی اردو پوائنٹ پہ نا، تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں لڑائی جھگڑے ان چیزوں کے خلاف ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو لے کے بازاروں میں جاؤں، شاپنگ سینٹروں میں جاؤں، تو میرے اوپر بڑی پابندیاں، تو یہ چیزیں مجھے جو ہے نا مجھے گھین آتی ہیں ان چیزوں سے، مطلب ان کی باتوں کا یہ تھا۔ تو ایسے فرد کو قتل کر کے کیا آپ نے پیغام دیا ہے؟ سارا جو ہے نا سوشل میڈیا پاکستان کا اور ہندوستان کا جو میڈیا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے نا فٹے منہ کر رہا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اس کو مروایا۔ وہ کوئی بھی ہیں، مجھے کوئی کسی سے ہمدردی نہیں ہے جس بندے نے برا کام کیا، اور ایسے بندے کو جو ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اور اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ اس طرح کا تھا کہ لوگ کمنٹ باکس میں پڑھ لینا، وہ تو سچا ہوتا ہے نا، کمنٹ باکس میں جھوٹ تو نہیں ہوتا، لوگ بین ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس میں کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ہوگی نا۔ شاید بھائی یہ بتائیے گا کہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاج امیر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ گینگ وار جو ہے کیا اس میں اضافہ ہوگا، پروان چڑھے گا؟ نہیں، گینگ وار اب جو پولیس ہے نا وہ رگڑ کے رکھ دے گی، چورن بنا دے گی گینگ وار کا۔ وہ آپ جانتے ہیں محمد علی بٹ صاحب، آپ جانتے ہیں یہ جو ٹیم ہے، ماجد بشیر صاحب ہیں، فاروق اصغر اوان صاحب ہیں، مجاہد جٹ سرا ہیں، حسنین حیدر ہیں، فیصل شریف ہیں، وہ توقیر انجم صاحب ہیں، یہ سارے، یہ غلام رئیس خان صاحب، یہ غلام پولیس آفیسر ہیں۔ آپ ان 12 پولیس افسروں کو جو ہے نا، میرے کہنے پہ ایک بار ٹرائی کریں، ایک مہینے کے لیے نا سارے لاہور کے لوگوں کو کہیں، باسیوں کو کہ وہ دروازے کھول لیں اور سو جائیں، اور یہ 12 پولیس والے جو ہے نا، ان کو 5 کانسٹیبل دے دیں۔ پورے لاہور کی گشت تو یہ نہیں نہ کر سکتے، لیکن ان کا خوف اتنا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہوگا اب شیر جو ہے نا کھلے ہوئے ہیں، تو ہم نے جو ہے نا ڈکیتیاں چوری کی ہے، اور اگر ہم پکڑے گئے نا ہمیں کلا کما ہمارا کر دیں گے، تو یہ 12 پولیس افسر پورے لاہور کا جو ہے نا امن دے سکتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گینگ وار، اور گینگ وار کا تصور بھی ذہن میں نہیں لانا۔
ایسی بات دوبارہ کرنی بھی نہیں آپ نے. کیپٹن لیاقت ملک کی جو ٹیم نیچے کام کر رہی ہے سی آئی اے کی, میں باقی پولیس کا کیوں نہیں کہتا ہوں, پہلے مجھے آپ یہ بتائیں نا. باقی پولیس بھی کام کر رہی ہے اور لیکن وہ نہیں امن مہیا جو کر سکتے. باقی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے, آپریشن ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے. مجھے پتہ وہ نہیں کر سکتے. یہ جو ٹیم لگی ہے نا ملک لیاقت صاحب, ڈی آئی جی سی آئی اے کی ٹیم, یہ الحمدللہ جو ہے نا پنے نتارے چھنڈے پھوکے ہنڈے ورتے لوگ ہیں. ان کو سارے کرمنلز کا پتہ ہے, ان کو سب پتہ ہے کہ ہینڈلر کون ہے, شوٹر کون ہے, یہ کس بازار سے ملتے ہیں شوٹر. تو اللہ کے حکم سے یہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. شاید بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو امیر بلاج جو اس کا کیس ہے, کیا یہ جو اس کی جو تفتیش ہے وہ انویسٹیگیشن ونگ کر رہی ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تفتیش جو ہے وہ سی آئی اے کو دے دینی چاہیے؟ تفتیش جو ہے نا سی آئی اے کو دیں یا نہ دے, سی آئی اے کو لاکھ یہ کہیں. میں نے کل پوسٹ ایک پڑھی ہے, پتہ نہیں افواہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ جی اس کی جو تفتیش ہے نا سی آئی اے والے نہیں کریں گے, یہ انویسٹیگیشن ونگ اور آپریشن مل کر کریں گے. تو میں لاکھ یہ منع کر لیں, اور وہ پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں, آپ کا کیا مطلب ان کو کوئی کلو ملا تو وہ چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے پھر بھی پکڑ لینا ہے. اور اگر یہ سی آئی اے سے جو ہے نا تفتیش کروا لینا, جو بھی متعلقہ ایس پی ہیں وہ خاتون ہے, بڑی اچھی بڑی ان کی پیاری باتیں تھیں, تو وہ میرے کہنے پہ جو ہے نا 10 دن کے لیے ٹاسک سی آئی اے کو دے دیں. وہ قبر کی کندھوں سے جو ہے نا پاتال میں سے بھی جو ہے اصل بندے نکال رہے ہیں. یہ بڑے ڈینجرس لوگ ہیں جو سی آئی اے پہ کام کر رہے ہیں نا. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ پدیشی کمانڈو ہے سارے, میں سب کو جانتا ہوں. اگر میں ان کو جانتا نہ ہوں تو میں کبھی بھی اس طرح دبنگ, مجھے نہیں پتا کل کو ان میں سے کوئی کرپشن میں پکڑا جائے گا. یہ وہ نہیں ہے پولیس افسر نا. اوپر سے کیپٹن لیاقت جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, وہ خود ایک, وہ میرا مطلب ہے ساری دنیا کو پتہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ان کی باڈی لینگویج صاف بتا دیتی ہے بندہ ایماندار ہے, بندہ اس طرح کا سخت مزاج ہے نا. جو بندہ کھڑا ہوگا نا, میڈیا والے ان کے پیچھے چڑھ کے, پچھلے دنوں میں مسئلہ ہوا ہے نا, تو یہ میڈیا کا ان کے پیچھے چڑھ جانا اور باقاعدہ ایک جو ہے نا انہوں نے ایک تحریک سمجھ لیں لانچ کر دی. اس کا مطلب یہ وہ صاف گو انسان تھے, وہ ایک بڑے زبردست اور اپنے کام کے ساتھ کھب کے وہ کام کرنے والے شخص تھے. اگر میڈیا ان کے خلاف تھا تو وہ پازیٹیو تھے, اگر میڈیا ان کے حق میں ہوتا تو وہ طوطا چشم قسم کے پولیس آفیسر ہونے تھے. وہ ہے ہی نہیں. وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی. مجھے کوئی اپریشیٹ کرتا نہیں کرتا, میری کوئی تعریف کرتا یا نہیں کرتا, وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. شاید بھائی یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اگر پولیس کا کوئی ایسا شخص جو ہے وہ اگر اس کا مرڈر ہو جاتا ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, تو پولیس والے تو جو ہیں اس کو زمین سے نکال لیتے ہیں. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ امیر بلاج کے جو قاتل ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس کی نااہلی ہے؟ نہیں, نااہلی والی بات نہیں ہے. آپ نے کہا ہے نا پولیس والا اگر کوئی مر جائے تو پتال سے نکال لیتے ہیں. ذاتی پہلوان یعنی زاہد پہلوان انسپیکٹر رنگ محل کا سچ مرید کے والا, وہ قتل ہوا ہے. آپ دیکھیں نا ایک انسپیکٹر وردی میں اپنے تھانے جاتے ہوئے اپنی سرکاری گاڑی پہ قتل ہو جاتا ہے, تو ملزمان کے گھر میں ریڈ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا. کسی نے ان کا گھر کا دروازہ ناک نہیں کیا, جو لوگ مجھے بتاتے ہیں. اس کے بعد نویز سعید کا قتل آپ دیکھ لیں, یہ کہتے ہیں کہ جی پولیس والا قتل ہو تو وہ پتال سے نکال کے مار دیتے ہیں. اس کے قاتلوں کو جب پولیس نے اریسٹ کیا نا تو کاز جو تھی نا کچھ ذاتی تھی, محکمے سے ہٹ کے یا اس کی پولیسنگ سے ہٹ کے نا, یعنی کہ وہ انکاؤنٹر کا شاخسانہ نہیں تھا, وہ ایک ذاتی دشمنی تھی. وہ نویز سعید ان کو جو ہے نا ان کی زمینوں پہ قبضے کرنے چاہ رہا تھا, انہوں نے مار دیا. ان کو کسی نے نہیں مارا, ہمایوں بابر دونوں جیل میں. یہ غلط بات ہے کہ جی پولیس والا اگر مرا ہے تو وہ فوری طور پہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ان کے آپ کا کیا مطلب ہے کہ اگر ان کو یہ پتہ لگے بلاج امیر کا جو ہے نا اصل قاتل فلاں جگہ پہ ہے, تو پولیس والے انتظار کریں گے؟ وہ اللہ کے حکم سے اس کو زمین سے نکال کے لے آئیں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آج قتل ہوا ہے تو وہ, یہ کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم ہے. ہماری پولیس کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس ایک ہی لوکیٹر ہوتا ہے ڈویژن میں. وہ اگر کہیں کام پہ گیا ہوا ہے تو دوسرے کے لیے انہیں انتظار کرنا پڑنا ہے. وہ اگلے دن ان کو ملنا اتنی دیتا ہے, ڈاکو جگہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرح کی آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. کتنا کو پولیس والے کے پاس جو ہے ایسے سائنسی حالات ہیں کہ لوکیٹر ان کے پاس اگر ہے تو ان کے پاس 0-0 لوکیشن پہ لے جانے والے حالات نہیں. اگر وہ لوکیٹر ہے تو وہ ہر تھانے میں, ہر ڈویژن میں, ہر افسر کے پاس نہیں. وہ ڈویژن میں ایک آدھ ہے, اور وہ ایک لوکیٹر کیا کرے گا؟ اتنا بڑا لاہور 25 کروڑ کی آبادی پاکستان کو ایک لوکیٹر ہے. تو یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں. یا تو ان کو پھر حالات بھی اس طرح کے دینا, پھر موازنہ کریں اسکاٹ لینڈ یارڈ سے. یہ چیزیں شاید بھائی یہ بتائیے گا کہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں کتنا وزن ہے آپ کے مطابق؟ آپ تو ایک بہت اچھی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں اس ایف آئی آر کے حوالے سے کتنی وزنی ہے؟ ایف آئی آر کوئی بھی ہو نا 302 کی, اس کو 1-2 بندوں سے زیادہ اس کو نہیں بندے مینشن نہیں کرنے چاہیے. چونکہ اگر کوئی ایک بندہ بھی ایلی بائی کی اگر وہ لگا دیتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ موجود تھا یا سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا, بیرون ملک تھا, انٹری چٹ دکھا دیتا ہے, اس ایک بندے کے جھوٹا نام ڈالنے سے جو ہے نا ساری ایف آئی آر کویش کی طرف چلی جائے گی. وہ ساری ایف آئی آر جو ہے نا خارج ہو جائے گی.
کہ بھئی ایک بندے کو نامزد کر دیا آپ نے, وہ بندہ ایران میں تھا, تو لوگ اکثر جو ہے نا پلی ایف ایل بائی سے بچنے کے لیے نا کہ یعنی یہ نہ ہم اس کو نامزد کر دیں گے, جائب گوا پہ فائرنگ کر رہا تھا تو کل کو یہ ایران کی اپنی انٹر ایگزٹ دکھا دے تو ہمارا کیس جو ہے سارا مٹی ہو جائے گا. اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا بعض اوقات نا لوگوں کو امام میں یا مشورے میں ڈال دیتے ہیں. تو مشورہ اور امام میں آج تک سزا ہی کوئی نہیں ہوا, یہ ریکارڈ ہے. اچھا سوائے بھٹو جی. اچھا شاہد بھائی یہ بتائیے گا کہ گینگ وار اصل میں ہوتا کیا چیز؟ گینگ وار یہ ہوتی ہے کہ دو گروپ ہے نا, دو دشمن ہیں. یہ تو پہلی بات ہے, میرے ڈاکوؤں میں گینگ وار نہیں ہوتی. دو دشمن گھرانے ہیں, یعنی مثال کے طور پہ گوجرے میں جو ہے نا 2 گھر ہیں, لاہور کے اندر 50 گھر ہیں. اب یہ جو 2 دشمن دار گھرانے ہوں گے نا, ان کے پاس مفرور اشتہاری آ کر جو ہے نا ان کے ٹیکے ان کے ششکے کو دیکھ کر نا یہ دشمن دار ہے, یہ بندہ اس کو ہماری ضرورت ہے, یہ ہم سے 2 نمبری نہیں کرے گا, اس کے ڈیروں پر آ کے پناہ لے لیتے ہیں. اب جب وہ پناہ لے لیتے ہیں نا تو وہ ان کو اپنے کام کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو, تو وہ لوگ اس کو اس کا گینگ کہنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ وہ گینگ نہیں, وہ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن ہوتا ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے اور ان کو اپنا کام نکلوانے ہوتے ہیں, تو لوگ ان کو گینگ کہتے ہیں. ہوتے بھی ہیں گینگ نو ڈاؤٹ, اور لیکن ابھی گینگ کہاں پہ آگے. گینگ کو 20 سال پہلے کی آپ باتیں کریں, ابھی ماڈرنائز صدی ہے, بڑے بڑے تگڑے پولیس آفیسر ہیں, یہ چورن بنا کے کھا جائیں گے گینگسٹر کا. کسی کو کہیں مجھے سر نکال کے دکھائے, کسی کو کہیں آپ. شاید بھائی یہ بتائیں 2016 میں جو فائرنگ ہوئی تھی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امیر بلاش نہیں کروائی تھی؟ وہ نام اس کا آیا تھا اور 780 بھی اس پہ لگی تھی, تو بیل کروائی تھی. اور وہ جو ہے نا لوگ یہی کہتے ہیں, مجھے جو میرے ذرا آیا نا انہوں نے یہی کہا کہ وہ بلاج ٹیپو نے کروائی تھی. لیکن اگر اس نے کروائی تھی نا تو دیکھیں نا وہ اس وقت اپنے کاروبار کو سنبھالنے لگا تھا, اور لاہور جیسے منجے ہوئے شہر کے اندر ان کرمنلز کی جو ہے جگیر جو بنی ہے لاہور شہر, یہاں پر وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کرنے لگا تھا. اپنے والد اور دادے کے پردادے کے قتل ہونے کے بعد جو ہے نا سیٹ پہ بیٹھنے لگا تھا. تو اتنا تو آتش بازی کا, میں تو اسے آتش بازی کا مظاہرہ کہوں گا, اتنا تو لوگ کر لیتے ہیں. اصل چیز یہ تھی 7 سال بعد جب وہ لاہور کے معاملات کو سمجھ گیا ہے, اسے پورے لاہور کے سسٹم کو سمجھ لیا ہے, پھر وہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے نا وہ بڑی پکی پیڈی ہوگی. تو اس نے کہا تھا کہ میں پیس چاہتا ہوں, آئی وانٹ جو ہے نا پیس. تو وہ اس کی یہ خواہش تھی جو پوری نہیں ہو سکی, کیونکہ وہ جو ہے امن کا پیغام جو ہے نا اگر وہ دے رہا تھا نا تو پریکٹیکلی طور پہ جو ہے نا وہ کمزور رہ گیا. اس کا یہ کام بنتا ہے جب اسے ایک عہد کر رہی ہے نا کہ میں نے امن جو ہے نا اپنی نئی نسل کو دینا ہے, اپنی اولاد کو میں نے امن جو ہے نا مہیا کرنا ہے, میں نے ایسی زندگی ان کو ڈیلیور نہیں کرنی. تو اس کا کام یہ بنتا تھا جس طرح میں نے اپنے مخالف سے ہاتھ ملا کر صلح کی تھی, خود اس کی طرح میں بڑھا تھا, تو ایک قدم بڑھ جانے سے کوئی کسی کا پھول تو اتر نہیں جانا تھا, کئی زندگیاں بچ جانی تھیں. شاید بھائی یہ بتائیے گا کہ جب آپ بھی جیل میں تھے اور آپ نے امیر بلاج سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور اسی دوران امیر بلاج بھی اس جیل میں تھا, تو کیا ملاقات اس دوران آپ؟ نہیں میری ملاقات نہیں ہوئی تھی. یہ 40 چکی میں ہوتا تھا اور میں 6 بلاک میں تھا. یہ بھی نظر بند تھا اور میں بھی ڈیٹین ہوا تھا. یہ جو حکومتی آتے نہیں کہ بدماشوں کی لسٹ ہے, یہ وہ بالاج کو بھی انہوں نے بند کیا ہوا تھا. یہ پرانی جیل میں تھا 40 چکی میں, اور میں نئی جیل میں تھا 6 بلاک میں. لیکن وہ ملازمین آ کے مجھے بتاتے رہتے تھے کہ بڑا اچھا ہے, نماز پڑھتا ہے, ملازمین سے فالتو باتیں نہیں کرتا, بلکہ مجھے آ کے ملازمین کہتے تھے کہ چوئی صاحب بڑے پیڑے خون کا بچہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ فالتو بات نہیں کرتا, ایویں کسی آرے گارے کو لفٹ نہیں کرواتا, اپنے کام سے کام رکھتا ہے. اور یہ اکثر جیلوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا, رات کو کوئی ملازم آ جانا اس کے ساتھ اینگ بین شائیں جو ہے نا ادھر ادھر کی کھبی سجی مارنی شروع کر دیتے ہیں. تو بلاج جو تھا نا اس کی بڑی اچھی ریپیوٹ تھی جیل کے اندر, اور لوگوں کو دیگیں منگوا کر اس نے جیل کے اندر بانٹیاں, لائنیں لگا کر لوگوں کو دیگیں اسے بانٹی ہیں. بڑا خرچیلا تھا, اور یہ بات جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ اس کے عاشق اور مشوق تھے. یہ بات یاد رکھیے. شاید بھی لاسٹ میں دشمن داروں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو اب بھی جو ہے وہ دشمنی پہ ہیں کہ مار دو, مار دینا, تو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جس کے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, تو کم از کم ان کا ووٹ بننے تک نا, ان کا شناختی کارڈ بننے تک نا انتظار کریں. کوئی ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیں کہ وہ بچے اس آگ میں جل جائیں جو انہوں نے لگائی بھی نہیں ہوئی. تو جب وہ بچے بڑے ہو جائیں, ان کے شناختی کارڈ بن جائیں, پھر ان کو بٹھا کر پوچھیں کہ یار ہم نے یہ ویر لینا ہے, ہم نے دشمنی جو ہے نا بیانی ہے. جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئے گا کہ آپ نے بالغ بچے سے پوچھا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, آپ بدلا لے لیتے ہو, تو وہ بچے کل کو کیا بنیں گے؟ وہ لچے لفنگے لوفر چور ڈاکو ڈکیت شوٹر بن جائیں گے, کیونکہ ماحول آپ ان کو ایسا دے رہے ہیں نا. تو یہ حالات ہیں جی. میرے ساتھ اس وقت موجود تھے سابق انڈر ورلڈ ڈون ہیں. اور ایک سوال میں نے اب آپ سے کرنا ہے, اس کو آپ نے کاٹنا نہیں. شاہد جٹ والا واقعہ کیا ہوا تھا؟ شاہد جٹ والا واقعہ جو ہے وہ آپ کو پتہ, یہ ساری دنیا نے نہیں, پلان نہیں تھا وہ جو ہے. کیسے پکڑا گیا تھا؟
وہاں پہ ہم پروگرام کر رہے تھے اور اسی دوران یہ شاہد جٹ آیا اور جہاں وہاں پہ جو کانسٹیبل تھے ٹریفک وارڈن والے ان کے ساتھ ہم کوارڈینیشن کر کے یہ پروگرام کر رہے تھے. تو یہ اس نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا تھا, اس کی بائک کا نمبر بھی نہیں تھا اور ہم وہاں پہ ایک اویئرنیس پیکج بنا رہے تھے. اور جیسے یہ شاہد جٹ آیا میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو جناب اس نے لالا لالا شروع کیا. یار وہ مجھے بڑا پسند آیا تھا پروگرام. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آئی جی پنجاب عثمان انور نے بھٹو صاحب کو جو ہے نا, میں تو دیکھیں ساری دنیا سن رہی ہے نا, کتنی زبردست بات میں کرنے لگا ہوں. آئی جی پنجاب صاحب کی ان باتوں کو اور ان چیزوں کو میں جو ہے نا سلوٹ پیش کرتا ہوں. بڑے زبردست انسان ہے. بھٹو کو جلوس کے اندر جو ہے کسی نے جوتا مار دیا تو بھٹو صاحب نے جوتا پکڑ کے یہ نہیں کہا مجھے جوتا مارا, انہوں نے کہا میں نے پتا چمڑا بڑا مہنگا ہو گیا ہے. یہ ہوتی ہے آپ کی جو ہے نا ایک تخلیق کرتے ہیں آپ, ایک آپ جو ہے نا لوگوں کو جو میسیج دیتے ہیں نا پازیٹیو ہوتا ہے. جو بھی اس نے کیا شاہد جٹ نے ساری دنیا نے دیکھا ہے. لیکن آئی جی پنجاب نے اس کو کوئی زیادتی اس کے ساتھ کی, آئی جی پنجاب نے اس کو کوئی پنش کیا. انہوں نے پتا تھا کہ اگر میں نے اس کو پنش کیا نا بات کا بتنگڑ بن جائے گا. انہوں نے معاملے کو رفع دفع کیا اور دیکھیں کس زبردست اینگل سے کتنا زبردست انہوں نے میسیج دیا ہے. بالکل جی, یہ حالات ہیں. اور ساری گفتگو اس امیر بلاچ کیس کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے شاہد چودھری کی زبانی, اور انہوں نے ایک بڑا اچھا میسیج بھی دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ آج بھی دشمنی کی آڑ میں اپنی نوجوان نسل کو کھو بیٹھ رہے ہیں. لیکن شاہد چودھری صاحب جو ہے اس چیز کا بتا رہے تھے کہ آپریشن ونگ کی بجائے یہ تفتیش جو ہے وہ سی آئی اے کے پاس اگر 10 دن چلے جائے تو اس کیس کے مثبت اثرات پیدا ہو سکتے ہیں. 10 دن کے اندر اگر تفتیش پایا تکمیل پہ نہ پہنچے تو میرے آج تک کیے ہوئے سارے پروگرام جھوٹے ہوں گے. سی آئی اے تفتیش کرے.